بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، دو ایشوز ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی کے رپورٹر ہیں شہباز رانا جی، ان کے بارے میں ایک رٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اسلام آباد میں ایک ایف بی آر کی آفیسر ہے انہوں نے فائل کی ہے. اس کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دوسرا، کل چیئرمین ایف بی آر نے اپنی کسٹمز کے ممبرز کے ہمراہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی، چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک رپورٹ جو ہے وہ ڈان اخبار میں چھپی، جس میں یہ کہا گیا، ایک پاکستان کسٹم آڈٹ کی ایک آڈٹ رپورٹ کو جس میں حوالہ دیا گیا کہ جو فیس لیس کسٹم سسٹم متعارف کروایا گیا ہے اس میں 100 ارب روپے سے زیادہ کی لیکیج ہوئی ہے. تو اس کے اوپر چیئرمین ایف بی آر اور کسٹم کی ٹیم نے ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ دی صحافیوں کو. ٹھیک ہو گیا. تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے. یہ جو پاکستان کے بڑے ہی اچھے اکنامک کورسپونڈنٹ ہیں شہباز رانا، ان کے ساتھ جو جس طرح سے ایک کورٹ کے کیس میں ان کو دھکیلا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. بالکل جی، میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست نام ہے ماشاءاللہ، بڑی زبردست شخصیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بڑے ہی اچھے رپورٹر ہیں. اور یہ اس کو ابھی تک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی کہا جا رہا ہے یا انسٹیٹیوشنل وکٹمائزیشن کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہا جا رہا ہے. میں اس لیے، آپ چونکہ اسی فیلڈ کے ہیں، تو تھوڑا سا پہلے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ انہیں یہ کس جرم کی یہ سزا دی جا رہی ہے. اصل میں جو ایف بی آر، کیونکہ کچھ خبریں بھی انہوں نے پہلے کی ریسنٹلی، کچھ لوگ اس طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں جو پاکستان کے بہت زیادہ قرضہ ہوشربہ بڑھنے پہ اس دور حکومت میں کچھ اس طرح کی خبریں بھی کرٹیسائز کی جا رہی تھیں کہ جناب اس طرح کی خبریں کی ہیں. کیا یہ کوئی اس طرح کی وکٹمائزیشن ہے یا کہ واقعی انسٹیٹیوشنل وکٹمائزیشن ہے کسی آفیسر کی طرف سے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. پچھلے سال کے دوران ایف بی آر کی آفیسرز کی کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ کی گئی، گریڈنگ ABCD. یعنی کہ یہ بڑا اچھا ایماندار ہے، یہ سیکنڈ ہے، بڑا کیپیبل ہے، یہ اس سے نیچے ہے. اس کیٹیگرائزیشن کے اوپر یا گریڈنگ کے اوپر ایف بی آر کے جو ایگریوڈ پارٹیز تھیں ان کو بڑا اعتراض تھا. اس کے نتیجے میں ایف بی آر کی ایک افسر، وہ خاتون جو ہیں، وہ کورٹ میں گئیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنی پلی یہ لی کہ رپورٹر نے مل کر پرائم منسٹر اور سیکرٹری فائنانس، چیئرمین ایف بی آر اور ان سب نے مل کر ایک رپورٹر نے جو ہے وہ میرے خلاف میری یعنی پروموشن کے لیے ایک ہمیں بیسیکلی جس طرح کئی آفیسرز کرتے ہیں نا کہ یہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش ہے یا ہماری پروموشن کو obstruct کرنے کی یا ہمارا ڈسٹارٹ کرنے کی ہے. دیکھیں، کویشچن تو پہلے تو بنیادی کویشچن اگر کوئی ایسی گریڈنگ ہے تو یہی بنتا ہے کہ یہ تو حکومت نے کی ہے، اور اگر حکومت نے کی ہے تو حکومت کو تو گریڈنگ نہیں کرنا چاہیے تھا نا. سیریسلی اگر کوئی غلط آفیسرز تھے ان کو ہٹا دیتے. پبلکلی پرائم منسٹر نے اس کو ایڈمٹ کیا تھا. پبلکلی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نے اس طرح سے ہم نے ایک کی ہے، اور مبینہ طور پر جو لفظ استعمال کیے گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایف بی آر کو پاک کر دیا ہے اس طرح کے آفیسرز سے. تو پبلکلی تو پرائم منسٹر نے 2 دفعہ اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا، لیکن کیا کورٹ میں اس بات کو ایڈمٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بالکل، یہ بھی بات. دوسری بات یہ کہ تو جرنلسٹ نے اگر پرائم منسٹر نے کچھ کہا یا انسٹیٹیوشن نے، آپ ایک بیٹ رپورٹر ہیں تو اس نے کچھ اس کی جو پروسیڈنگز ہیں یا کوئی آپ کی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے یا آپ کی کوئی ایسی ڈاکیومنٹ ہے جو اس نے رپورٹ کیا ہے تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے بھائی. آپ اس کو کیوں ملائن کر رہے ہیں؟ ایک میسنجر کو کیوں آپ پینلائز کرنا چاہتے ہیں؟ ہی از رپورٹر، میں سمجھتا ہوں جی میسنجر ہے نا. دیکھیں، یہ ہم فیصلہ کرنے والے تو نہیں ہیں. بھی اس نے کہہ دی تو اس نے تو رپورٹ ہی کیا نا، میسنجر کی بحث میں ہم نہیں پڑھے. میں یہ کہہ رہا ہوں جناب عالی کہ پرائم منسٹر کو چاہیے بجائے یہ کہ اس کیس کو آگے جائے وہ ڈیفینڈ کریں، اپنی پروسیکیوشن ٹیم
شہباز رانا کی سائڈ میں بھیج کے کہیں کہ جناب علی یہ سارا تو حکومت کا فیصلہ ہے، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ دوسرا میں شہباز شریف سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ جناب یہ جو آپ نے کہا جی کہ ہم نے پاک کر دیا ہے، تو جو پاک تو پھر آپ نے کیا، ابھی تک وہ پلیدگی تو جاری ہے اس طرح کے کیسز کر کے، تو پھر اس طرح کے افسران کو آپ واقعی ذرا پاک کر کے دکھائیں نا، ذرا ہمت دکھائیں کہ یہ جو گند مچا رہے ہیں اس طرح کے کیسز ایک کی نقطہ شکل میں میں، اور بھی ہم ذرا تو یقینی طور پہ پہلے اس فورم کے ذریعے انڈیویجولی بھی کولیکٹیولی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس طرح کے کیسز کی، اس طرح کے انڈائٹمنٹ کی، اس طرح کی صحافت کو وکٹمائز کرنے کی اور پولیٹیسائز کرنے کی، یہ اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، ایک اور تھوڑا فوری سا طور پہ ویسے یہ کیس کسی بھی صورت میں گورنمنٹ کو انٹروین کر کے یہ وڈرا کروانا چاہیے۔ ویسے میں کورٹس کے بارے میں بھی تھوڑی سی ہاں بات جی، کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ مطلب ہے جس چیز پہ بہت سے کیسز ایسے ہیں جن پہ کچھ نہیں کرنا ہوتا، اور کچھ کیسز ایسے ہیں جن پہ بہت تیزی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی خاص وجہ صرف یہ سٹوری نہیں ہو سکتی ہے، کیا کوئی اور بھی پھر سٹوریز کی وجہ ہے؟ کچھ تو پردہ داری ہے، ہاں، کچھ نہ کچھ پردہ وہ داری ہے، اور ریسنٹلی کچھ انہوں نے تلک ایک بہت واسطے۔ بڑی سٹوری کی تھی کہ وہ آپ نے بلکہ پبلکلی اور بھی رپورٹ ہوا کہ پاکستان کے ایک سال میں اس حکومت نے کتنے کھرب روپے کے قرضے اور لے لیے جناب۔ نہیں دیکھیں، وہ تو نہیں، ویسے بات ایک اور کر رہا ہوں، ایشو ہے، وہ ایک ایشو پردہ ہے داری کی میں بات کر رہا ہوں۔ پردہ داری جو ہے نا۔ میں ذرا جوڈیشری کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں نا، ذرا تھوڑا سا ہم جوڈیشری اس پہ کے بات بارے میں کریں بھی گے تو بات پھر میں کریں۔ بھی جوڈیشری پہ بات کر لوں گا، چلے۔ نہیں، وہ بعد میں بات آپ کیجیے گا۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ کہیں کوئی خاص کنیکشنز بھی کوئی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی میں ابھی دیکھیں ہم پبلک فورم پہ وہ کوئی تو اس پتہ طرح چل کی جائے چیزیں گا نا، نہیں کہہ رہے۔ ہم وہ اگر خاص کنیکشن سے بھی ہو رہا ہے، اور اگر وہ ایک آپ کی گریڈنگ گورنمنٹ نے کی ہے اور آپ اوپر سے یہ حرکت کر رہے ہیں اور الجڈلی کوئی خاص کنیکشن بھی ہو رہا ہے، اس پہ تو اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے نا گورنمنٹ کو۔ حکومت کو ساری باتیں پتہ ہیں، پتہ ہے تو کیوں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے حکومت؟ وہ بعض دفعہ ہوتا ہے اس طرح ہے نا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا شہباز رانا کو فل تنگ کر کے، تو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ یس، ہم انتہائی مذمت کرتے ہیں جناب، شدید مذمت کرتے ہیں اس چیز کی۔ یہ ایک وکٹمائزیشن ہے، یہ فری پریس کے خلاف بہت بڑی ایک موو ہے، اس کو ہر صورت میں کنڈیمن کرنا چاہیے، کرش کرنے کے لیے جو ہو سکے ہم سے کرنا چاہیے لیگلی۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، بحیثیت جرنلسٹ جو ٹریو جرنلزم ہے، جی دے آر آئیز اینڈ ایئرز ہاں، ٹھیک ہے، آف بالکل ٹھیک۔ دا۔ آپ آنکھ اور کان کھلے رکھیں، اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ ایف بی آر میں کیا ہوا ہے جناب؟ کیا وہ 100 ارب روپے کی، ویسے تو رپورٹ یہی آئی تھی کہ وہ فیس لیس جو ان کا سسٹم ہے اس میں 100 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، تو وہ کیا نہیں ہوا ہے؟ کل چیئرمین ایف بی آر اور کسٹمز کے جی جو ممبر ہیں شکیل شاہ اور ان کی باقی پوری ٹیم شاہ، ایک اور شاہ، جی، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل 2 گھنٹے سے زیادہ کی انہوں نے بریفنگ دی ہے، ٹھیک ہے، اور جو کرکس تھا اس کا، اب یہ بھی اس جو پچھلی بات ہم کر رہے تھے اس سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے بیسیکلی یہ کہا کہ یہ ساری جو رپورٹ لکھی گئی، یہ پاکستان کسٹم آڈٹ جو پی سی اے ہے، اس میں جو آفیسرز تھے ان میں سے 1 یا 2 آفیسرز ایسے تھے جو ریٹائر ہونے والے ہیں، اور انہوں نے جان بوجھ کر ایسی رپورٹ لکھی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ چاہتے یہ ہیں، پوری ایک لابی ہے جو چاہتی ہے کہ فیس لیس کسٹم کا جو سسٹم لایا گیا ہے اس کو ریورس کیا جائے۔ کیوں ریورس کیا جائے؟ مجھے 1 منٹ اگر دیں تو میں آپ کو پوری ایکسپلین کرتا ہوں۔ ہوتا ایسے ہے کہ جب پہلے کسٹمز کی کلیئرنس کے معاملات آتے تھے تو وہ اپریزر پہلے سے پتہ چل جاتا تھا کہ کون سے اپریزر کے پاس میری کنسائنمنٹ آنے والی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جا کے میں مکمکا گال بات کر لوں گا، مکمکا سیدھا مکمکا ہو جاتا تھا۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نہیں کہہ رہا یہ۔ میں آپ کو آخر میں ایک کہانی بھی سناؤں گا جو میں آپ اچھا، بڑی کہانی ضروری بھی ہے، کہانی پہلے بھی یہ ہے۔ کہانی مکمل کر لیں ہم، یہ بھی ایک کہانی وہ ہے۔ یہ ہوا سر کہ اب ایف بی آر نے فیس لیس کسٹم سسٹم بنا دیا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے پیچھے کون ہے۔ آپ ایک کمرے میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو موبائل آپ کا لے لیا جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے کون سے بندے کے پاس کون سی جی ڈی جانی ہے۔ ٹھیک ہے، گڈز آف ڈیکلریشن جب آپ فائل کرتے ہیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کلیئرنس کس کے پاس جانی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، چیئرمین ایف بی آر نے یہ وہاں پہ بتایا کہ جب سے یہ سسٹم ہم لے کر آئے ہیں، اگر یہ سسٹم برا ہوتا تو پر جی ڈی جو ریونیو ہے وہ گر جاتا، لیکن پر جی ڈی ریونیو بڑا ہے، گرا نہیں ہے۔ لیکن اب کچھ لابی ایسی ہے جو اس کو ریورس کرانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ 100 ارب کا رپورٹ کے مطابق نقصان کیسے ہوا، یہ بھی تھوڑا سا بتا۔ وہ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے ایک میں دلچسپ اس میں بات ہے،
ایک گاڑی لینڈ کروزر 17,000 روپے میں اس کی جو ہے وہ اسیسمنٹ ویلیو لگی. ماشاء اللہ. انہوں نے کہا جی کہ اصل میں یہ تو جو فائل کرتا ہے GD اس کی جتنی دل ہے وہ لکھ دے. یہ ویلیویشن جو اس کی بنیاد پہ ہوئی وہ 1,40,00,000 ہے, اور جو اس پہ ٹیکس جمع ہوا وہ کوئی 42 ملین روپیز ہے. تو آپ اسیسمنٹ ویلیو پہ آپ نہ جائیں, چونکہ وہ تو جس نے GD فائل کی ہے اس نے اپنی طرف سے لکھی ہے, تو اس کی بنیاد پہ اس کے ٹیکسز نہیں بنتے. اس کے علاوہ جو رپورٹ کے اندر باقی نکات تھے ان سب کو انہوں نے کنٹیسٹ کیا اور ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ پرابلم ہے, کلیریفیکیشن ہے نا دیں. میں کلیریفیکیشن نہیں دے رہا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں وہ 100 ارب کا نقصان بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ میں آپ کو بتا دوں ایک بات, یہ جو کسٹم کلیئرنس کا سسٹم ہے, میں آپ کو ایک کہانی سنا دیتا ہوں, اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا ایک کہانی سنانی ہے. ایک چیئرمین FBR تھے 2012 میں. ٹھیک ہے. ان کے پاس میں کوئی انفارمیشن لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو کراچی میں اپریزرز ہیں, انہوں نے کہا آپ کے خیال میں ان کی منتھلی انکم کتنی ہوگی. 2012 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے کہا سر میں تو رپورٹر ہوں, مجھے نہیں پتا, اور کراچی میں رہا بھی نہیں ہوں, میں تو اسلام آباد میں ہوتا ہوں, تو میرے خیال میں 3-4 لاکھ ہوگی سر, 5-6 لاکھ ہوگی. انہوں نے کہا بھائی $1,00,000 اس زمانے میں. ٹھیک ہے سر. تو اپریزر جو ہے نا وہ بہت پاورفل ہے, اور مجھے کل یہ بھی بات ہوئی وہاں پہ کہ وہ اپریزر جو ہے کچھ ایسے ہیں جو الیکشن لڑتے بھی ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے, اور پھر الیکشن لڑواتے بھی ہیں. اچھا, لڑتے خود کیسے ہیں وہ, کیسے خود لڑ سکتے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کے بعد. ریٹائرمنٹ 2 سال کے بعد چلو لڑنا ان کا رائٹ ہے یار, ایسی کون سی. وہ 14 یا 15 یا 16ویں اسکیل کا بندہ, کروڑوں اور اربوں روپے اس کے پاس آ جاتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں گیم ہے جو میں کلیفیکیشن نہیں دے رہا, لیکن ٹیکس کا سسٹم بنایا گیا, 1 ونڈو بنایا گیا, 1 کسٹم بنایا گیا, اب ایک نیا سسٹم بنا رہے ہیں. سسٹم بنانے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. آپ کو اچھے آفیسرز اور نیچے جو سٹاف ہے ان کی کمپنسیشن کو بہتر کریں اور اچھے لوگوں کو لگائیں, یہی حل ہے. یہ فیس لیس کسٹم لائیں یا 1 سسٹم لائیں یا پیکس لائیں, یہ کسٹم کا نظام پاکستان میں ٹھیک ہونے والا نہیں. لیکن آپ کے نزدیک فیس لیس بھی فلاڈ ہے, اس میں ہیں پرابلمس؟ میں یہ نہیں کہتا کہ پرابلمز نہیں ہیں, پرابلمز تو ڈیفینیٹلی ہیں. یہ جو 100 ارب کا کہہ رہے ہیں, میں 100 ارب روپے کے یہ جو رپورٹ ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن یہ کوئی کہے کہ سسٹم کے اندر فلا نہیں ہے, تو فلاز ہیں ابھی بھی, لیکن ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اجازت لیتے ہیں پھر. میرا خیال ہے کسی کے ساتھ ہمیں اجازت لے لینی چاہیے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اس کی شیئرنگ کیجیے, اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.